مذاہب کئی مذہبوں کے درمیان جو ہے گفتگو کرنا. تو فرماتے ہیں کئی علماء جاتے رہتے تھے وہاں. ایک دفعہ مجھے جانا پڑا تو ایک دو محفلوں میں میں گیا تو ایک مجلس میں وہ کہنے لگے کہ ہاں بھائی اگلی محفل میں کیا موضوع ہونا چاہیے. تو ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا اگلی محفل کا موضوع یہ ہے ہر مذہب والے اپنی آسمانی کتاب کی تلاوت کر کے سنائیں گے. فرماتے میری رائے سب کو پسند آئی لیکن اندرون خانے ان کو پتہ نہ چلا کہ ہم فرض کتنے گئے ہیں, معاملہ کتنا ہمیں الجھا دیا گیا ہے. تو طے ہو گیا کہ اگلے پروگرام میں اگلی محفل میں ہر مذہب والے جو ہے اپنے مذہب کی کتاب کی تلاوت کر کے سنائیں گے. جب اگلی محفل ہوگی تو فرماتے ہیں میں نے سب سے پہلے جو ہے میرا نام لیا مستر احمد. ہمارے حضرت جی فرماتے میرا نام تو فقار احمد میں نے احمد بتایا تھا تاکہ ان کی زبانوں سے میرے نبی کا نام نکلے. میرا مستر احمد آپ نے رائے دی تھی کہ اگلے پروگرام میں یہ ہوگا لہذا آپ شروع کریں. جیسے کہتے ہیں جو بولے وہی کنجی کھولے. ہمارے حضرت جی فرماتے میں کھڑا ہو گیا, سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے میں نے آدھا گھنٹہ جتنا ٹائم میرا تھا میں نے اس کے اوپر تقریر کی اور پوری تفسیر اور میں نے ان کو سنائی. آپ فرماتے ہیں میرے پاس باری تھی ایک عیسائی پادری کی. ان کے عیسائیوں کا ایک باز ہے اس کو کہتے ہیں پہاڑی کا باز. عیسائی اس کو بڑے جھوم جھوم کے سناتے ہیں. اس باز میں یہ نصیحت ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایک تھپڑ مار دے دو تو تم اس کے آگے اپنی دوسری گال کر دو تاکہ اپنا دوسرا تھپڑ بھی پائے. یعنی اس قدر اس میں اخلاق کی تعلیم ہے. عیسائی اس کو جھوم جھوم کے سناتے ہیں. فرماتے جب اس عیسائی نے وہ پہاڑی والا باز پڑھنا شروع کیا تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. اب ساری محفل مجھے پہ سنانا چاہ دیا کہ آپ کا کیا سوال ہے. تو فرماتے میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ یہ صاحب جو انجیل پڑھ رہے ہیں یہ بتائیں کہ یہ انجیل کس زبان میں اتری تھی. کیا بالکل وہی زبان میں پڑھی جا رہی ہے جس میں اللہ نے اتاری تھی؟ بالکل وہی پڑھی جا رہی ہے. فرماتے جب میں نے یہ سوال کیا نا بالکل جیسے مجمے کو سانپ سن جاتا ہے. سوال کا جواب ہی کیوں نہیں کیونکہ وہ زبان ہی دنیا سے ختم ہو گئی ہے. جن زبانوں نے جو ہے وہ تورات اور انجیل اتری تھی. فرماتے بالکل خاموشی چھا گئی, کوئی جواب نہ مل پڑا. آگے کی رکھی بیٹھا ہوا تھا. کہتے ہیں وہ شروع سے مجھے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا کہ یہ کون سی شخصیت ہے. اتنا بڑا جبا, اتنی بڑی بکری اور اتنی بڑی لاٹھی ہاتھ میں, یہ کون آ گیا ہے ہمارے یہاں. تو فرماتے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں آج سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ اعزاز حاصل ہے تو صرف امت محمدیہ صلوات اللہ علیہ کو حاصل ہے کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں جو اللہ نے اتاری ہے. باقی کسی مذہب والوں کو یہ اعزاز حاصل ہی نہیں ہے. صرف ہم قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں جو اصلی کتاب ہے. باقی نہ تورات انجیل زبور وہ زبانیں نہیں رہی. جب وہ زبانیں دنیا سے ختم ہوں گی تو ایسے پڑھا جا سکتا. تو یہ اللہ کا کلام بھی ہے, کتاب تلاوت بھی ہے اور محفوظ ترین کتاب بھی ہے. پھر اس حوالے سے دیکھیں یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جتنا قرب قرآن پاک پڑھنے سے اللہ کا ملتا ہے اتنا کسی چیز کا قرب نہیں ملتا. آپ حیران ہوں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے تم برکت حاصل کرو قرآن سے اس لیے کہ وہ کلام اللہ ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تم جتنا قرب اس چیز سے اللہ حاصل کر سکتے جو اللہ سے نکلی ہے, اس کے علاوہ تم کسی اور چیز کا سے اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتے. کیونکہ قرآن اللہ سے نکلا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, یہ مخلوق نہیں ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے, ہم سب مخلوق ہیں, پوری کائنات مخلوق ہے, نبی بھی مخلوق ہے, لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے. تو جتنا قرب قرآن سے مل سکتا ہے اتنا قرب کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا. پھر آپ اس انداز سے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی سفارش قرآن کرے گا وہاں
نہ کوئی نبی ایسی سفارش کر سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے۔ قرآن ایسی جگہ پر سفارش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ یا تو میرے پڑھنے والوں کو بخش دے یا پھر مجھے اپنا کلام نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرا کلام تھا، ہے، رہے گا اور میں نے میرے پڑھنے والوں کو بخش دیا۔ اس اعتبار سے آپ اگر یوں دیکھیں کہ یہ کیسی عظمت والی کتاب ہے، آپ اس کی نیکی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم تراویح میں پورا قرآن سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نیکیوں سے کتنا مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کئی لوگ تراویح نہیں پڑھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ آج پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملتا کیا ہے۔ تراویح کے ایک سجدے پہ 1500 نیکی ملتی ہے، ایک سجدے پہ 1500 نیکی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کا جو ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ یہ عام دنوں میں روزان کی بات نہیں ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں۔ پھر میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف، یہ 3 حرف ہے۔ تو لہذا اگر یہ پڑھا نا علم تارا جس میں فیل کے شروع میں ہے، اس علم پہ 30 نیکیاں ملتی ہے۔ اور اگر یہ والا علم پڑھا الف لام میم، اس میں 90 نیکیاں ملتی ہے۔ الف 30 اس میں ملتی ہے، لام الف میم 30 اس میں، 60 میم پہ 10، یا پہ 10، میم پہ 10، 30 یہ 60 اور 30 کتنی ہوگی؟ 90 نیکیاں، جس میں سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا الف لام میم، اس کو 90 نیکیاں ملی۔ اب اس ایک لفظ میں 90 نیکیاں مل رہی ہے، اور جس نے پورا قرآن سنایا، پورا قرآن جنہوں نے تراویح میں سنا، آپ اندازہ کریں ان کو کتنا نیکیوں سے وہ مالا مال ہے۔ تو اگر میں اگر اس بات کو اور وضاحت کروں، لمبی آ جائے گی بات۔ یہ پہلی بات میں نے اس کی ہے، یہ عظیم ترین کتاب ہے۔ اب دوسری بات، یہ مظلوم ترین کتاب ہے۔ اس کتاب پہ جتنا ہم مسلمانوں نے ظلم کیا ہے، اتنا کافروں نے بھی ظلم نہیں کیا۔ یہ اتنی مظلوم ترین کتاب ہے۔ کیسے مظلوم ترین کتاب ہے؟ ہم نے صرف اس کو گھر میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے، بس پڑھتے نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہے۔ کتنے قرآن پاک گھروں میں ایسے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ قرآن کو دیمک کھا جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے عرصے تک قرآن کو دیکھا نہیں، سنبھالا نہیں، اور قرآن کو دیمک تک کھا گئے۔ پھر جب قول، تکرار، قسم، لڑائی جھگڑے کی بات آتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے قرآن نظر آتا ہے، اور بھی میں قرآن اٹھاتا ہوں گی۔ ہر جو لوگ اپنے آپ کو نہیں سمجھا ہوتا کہ میں کوئی بڑا کمال رہا ہوگی، میں قرآن پہ پیسے رکھتا ہوں، میں قرآن پہ پیسے رکھتا ہوں، یار قرآن اصلی ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ سراسر ظلم ہے، ظلم۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، یہ تو پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ تو سمجھنے کے لیے ہے، یہ تو عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے قرآن پاک کو اپنے کھانے پینے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اس کو روٹی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یہ قرآن پاک کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا تم میری آیات کو